بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص کا قائن بند کرنے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناقص کا قاعدہ نمبر 10. لتدعون لتدعین والا قانون. قانون یہ ہے اگر التقائے ساکنین علی غیر حدی ہی میں اول ساکن غیر مدہ جمع کی واو ہو تو اس کو حرکت ضمہ کی، اور اگر التقائے ساکنین علی غیر حدی ہی میں اول ساکن غیر مدہ یا واحد مؤنث کی ہو تو اس کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں وجوباً، جیسے لتدعون لتدعین. اب ذرا اس مثال کو سمجھیے، میں آپ کو تفصیلاً سمجھاتا ہوں. آپ اس نون سکیلہ کو بھی ہٹا دیں، اسلام کو بھی ہٹا دیں. سیگا تھا تدعونا تدعوینا، کیا تھا؟ یہ واو جمع کی ہے، یہ واو نفس کلمہ کی ہے جو لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ واو جو ہے نفس کلمہ کی ہے جو لام کلمہ کے مقابلہ میں آ رہی ہے، اصلی ہے واو. یہ یا کیا ہے؟ یہ واحد مؤنث کی علامت ہے، یہ یا زائدہ ہے. جو سیغے کی علامت ہوتی ہے وہ اصلی نہیں ہو سکتی، وہ کیا ہوتی ہے؟ زائد ہوتی ہے. تدعونا تدعوینا، دیکھیے واو متحرک ہے، اس واو کا ما قبل مفتوح ہے، اس واو کی حرکت لازمی ہے. قالا با والے قانون کے مطابق اس واو کو اور اس واو کو ہم نے کیا کیا؟ الف سے تبدیل کر دیا. تدعونا سے تدعاونا اور تدعوینا سے تدعاجنا بن گیا. اب دو ساکن اکٹھے ہو گیا، یہ الف بھی ساکن، یہ واو بھی ساکن، یہ الف بھی ساکن اور یہ یا بھی ساکن. التقائے ساکنن ہوا، ہو گیا. التقائے ساکنن علی حدی ہی ہے، علی غیر حدی ہی، علی غیر حدی ہی ہے. التقائے ساکنن علی غیر حدی ہی کی کتنی صورتیں ہیں؟ کل 7. ان 7 صورتوں میں سے کون سی صورت بنے گی؟ صورت دوم. صورت دوم ہے کیا؟ انتفاع شرط دوم. انتفاع شرط دوم یعنی ثانی ساکن مدغم پہلی اور تیسری شرط پائی جائے گی. پہلی کیا تھی؟ اول ساکن مدہ ہو. تو دعاونا اول ساکن مدہ، تو دعاینا اول ساکن مدہ. دوسری شرط یہ تھی کہ ثانی ساکن جو دوسرا ساکن ہے وہ مدغم ہو. ادھر دوسرا ساکن ہے واو، مدغم نہیں. ادھر دوسرا ساکن ہے یا، یہ بھی مدغم نہیں. کلمہ ایک ہے. التقاء ساکنن علی حدی کی 3 شرطیں ہیں نا، اول ساکن مدہ یا یا تصغیر ہو، ثانی ساکن مدغم اور کلمات ایک ہو. ان 3 میں سے ادھر تدعاونا اور تدعاینا میں 2 پائی جا رہی ہیں اور 1 نہیں پائی جا رہی. انتفاع شرط دوم ہے، دوسری شرط نہیں پائی جا رہی، ثانی ساکن مدغم ہے. اچھا، التقاء ساکنن علی غیر حدی بتاؤ. اول اس کا حکم ہم نے پڑھا، حالت وقف میں دونوں ساکنوں کو پڑھنا واجب. حالت بتاؤ یہ حالت وقف ہے یا وصل ہے؟ وصل. حالت وصل ہے کیونکہ درمیان میں آ گیا یہ. تو حالت وصل ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں اول ساکن مدہ یا نون تاکید خفیفہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں. تو بتاؤ ادھر اول ساکن مدہ ہے کہ نہیں؟ ادھر اول ساکن مدہ ہے کہ نہیں؟ اس کو ہم نے گرا دیا تو کیا بن گیا؟ تدعاونا سے تدعونا، تو دعاینا سے تو اینا بن گیا. ٹھیک ہے، اب ہم نے اس کے شروع میں لام امر لگا دیا. کیا کیا؟ اب دیکھو یہ جو واو ادھر گری ہے، یہ جو واو ادھر آ کر یہ واو الف سے تبدیل ہوئی ہے جو لام کلمہ کے مقابلہ میں تھی. یہ واو الف سے تبدیل ہو کر ادھر آ کر گر گئی ہے، نفس کلمہ کی واو گر گیا. یہ جو واو موجود ہے یہ واو جمع کی ہے، یہ واو جو لام کلمہ کے مقابلے میں تھی وہ گر چکی ہے. ادھر بھی آپ دیکھ لیں تو دعوینا، کیا؟ یہ واو الف ہوئی اور الف ہونے کے بعد ادھر آ کر گر گئی. یہ یا جو ہے واحد مؤنث کی علامت ہے، واحد مؤنث حاضر کی تانیث کی علامت ہے. تو ادھر جو واو گری ہے وہ نفس کلمہ کی تھی، اصلی تھی. جو واو باقی ہے یہ واو جمع کی ہے، یہ واو اور ادھر یہ یا جو باقی ہے یہ واحد مؤنث کی علامت ہے. اب شروع میں کیا آ گیا؟ لام امر لگایا. تو لام امر کیا عمل کرتا ہے؟ مضارع کے وہ 5 سیغے جن کے آخر میں ضمہ آتا ہے وہاں جزم دیتا ہے. 7 سیغوں کے آخر سے نون رابی کو گرا دیتا ہے. جب ہم نے تدعونا کے شروع میں لام امر کو لگایا تو تدعونا سے کیا بن گیا؟ لتدعو. تدعینا کے شروع میں لام امر کو لگایا تو کیا بن گیا؟ لتدعی بن گیا نا.
اب ہم نے اس کے آخر میں لگا دیا نون تاکید سکیلا. کیا کیا؟ نون تاکید سکیلا. تو کیا بن گیا؟ لتدعو سے لتدعون، لتدعی سے لتدعین. اب سمجھیے کیا تھا جو سمجھا رہا تھا. اگر التقاء ساکنن ہوا کہ نہیں ہوا؟ واؤ بھی ساکن ہے اور نون تاکید سکیلا میں سے پہلا نون وہ بھی ساکن ہے. یا بھی ساکن ہے اور نون تاکید سکیلا میں سے پہلا نون بھی ساکن ہے. اب قاعدے پر دیجئے توجہ. اگر التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی میں اول ساکن غیر مدہ جمع کی واؤ ہو. اول ساکن دیکھو غیر مدہ ہے کہ نہیں؟ یہ واؤ مدہ. واؤ مدہ اس وقت ہوتی ہے جب ماقبل مضموم ہو. یا مدہ اس وقت ہوتی ہے جب ماقبل مکسور ہو. ادھر واؤ کا ماقبل مفتوح، ادھر یا کا ماقبل مفتوح. تو یہ واؤ بھی غیر مدہ، یہ یا بھی غیر مدہ. التقاء ساکنن ہوا یا نہیں؟ ادھر واؤ ساکن اور نون تاکید سکیلا میں سے ایک نون ساکن، ادھر یا ساکن اور نون تاکید سکیلا میں سے پہلا نون ساکن. التقاء ساکنن ہوا علی غیر حدی ہی، علی غیر علی حدی ہی، علی غیر حدی ہی، علی غیر حدی ہی ہے. التقاء ساکنن علی غیر حدی کی کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 7 صورتیں بنتی ہیں. ان 7 صورتوں میں سے یہ کون سی صورت بنے گی؟ صورت ششم. صورت ششم. چھٹی صورت کیا ہے؟ انتفاع شرط اول و سوم. انتفاع شرط اول و سوم، یعنی پہلی اور تیسری شرط نہ پائی جائے، دوسری پائی جائے. پہلی کیا تھی کہ اول ساکن مدہ ہو، ادھر اول ساکن مدہ نہیں. تیسری کیا تھی؟ کلمہ ایک ہو. یہ کلمہ ایک نہیں، نون تاکید سکیلا مستقل کلمہ ہوتا ہے. پہلی بھی گئی، تیسری بھی گئی، لیکن دوسری کیا تھی؟ ثانی ساکن دوسرا ساکن مدغم ہو. تو دوسرا ساکن ادھر نون تاکید سکیلا میں سے پہلا نون ہے، وہ مدغم ہے کہ نہیں؟ وہی صورتحال ادھر ہے. مدغم ہے کہ نہیں؟ مدغم ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے 2 ساکن ہو گئے اکٹھے، اور جہاں 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں پھر وہاں کیا کرتے ہیں؟ حرکت دیتے ہیں. اچھا، التقاء ساکنن علی غیر حدی ہی میں اول ساکن کیا غیر دوسرا مدہ ہو یا نون تاکید خفیفہ تو اس کو گرا دیتے ہیں. ادھر اول ساکن مدہ ہے؟ نہیں ہے. ادھر ہے؟ نہیں ہے. اگر التقاء ساکنن علی غیر حدی میں اول ساکن مدہ بھی نہ ہو، نون تاکید خفیفہ بھی نہ ہو، اور 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں، 2 ساکن اکٹھے ہو جائیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر دیکھتے ہیں پہلا ساکن کلمہ کی ابتدا میں ہو اور دوسرا ساکن کلمہ کے پہلا ساکن جو کلمہ کے آخر میں ہو. پہلا ساکن کلمہ کے آخر میں اور دوسرا ساکن کلمہ کی ابتدا میں، تو پھر بھی پہلے ساکن کو حرکت. اگر ایسا بھی نہ ہو، یعنی پہلا ساکن جو ہے وہ کلمہ کے آخر میں نہ ہو، دوسرا ساکن کلمہ کی ابتدا میں نہ ہو، تو پھر بھی حرکت کسرہ کی دیتے ہیں. لیکن ادھر ہم ضمہ دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا مگر کسی عارضے کی وجہ سے، اگر کوئی عارضہ پیش آ جائے تو پھر حرکت فتح اور ضمہ کی بھی دے دیتے ہیں. ادھر ہم نے دیا ضمہ لتدعون پڑا، ادھر ہم نے کیا کیا ہے؟ اب ادھر کون سا عارضہ پیش آ گیا؟ یہ صیغہ ہے جمع مذکر کا، یہ صیغہ ہے اور یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا. ادھر ہم نے ضمہ دیا ہے تاکہ ضمہ جو ہے واؤ کے حذف ہونے پر دلالت کرے، تاکہ ضمہ. اور میرے بھائیو ادھر یہ واؤ گری ہے کہ نہیں گری؟ تو ابونا جو واؤ لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوئی تھی، یہ واؤ گر گئی ہے، تو یہ ضمہ اس واؤ کے گرنے پر دلالت کرے گا. واؤ گرنے پر دلالت نہیں سمجھ لگی؟ تاکہ ضمہ دلالت کرے، یہاں پر واؤ گری ہوئی ہے، واؤ گری ہوئی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح. اچھا، تو یہاں تک بات سمجھ آ گئی نا؟ تو دعونا کے شروع میں لام امر لگا تو لتدعو ہو گیا. تو دعینا کے شروع میں لام امر لگا تو لتدعی ہو گیا. تو اب دیکھیے قاعدہ یہ ہے، اگر التقاء ساکنین علی غیر حدی ہی میں اول ساکن غیر مدہ، اول ساکن غیر مدہ جمع کی واؤ ہو. کون سی واؤ؟ یہ جمع کی واؤ ہے، یہ والی واؤ آ رہی ہے. نفس کلمہ کی تو گر گئی ہے. جمع کی واؤ ہو تو اس کو حرکت ضمہ کی. اور اگر التقاء ساکنن علی غیر حدی ہی میں اول ساکن غیر مدہ، یہ یا غیر مدہ ہے، اول ساکن غیر مدہ یا وحدت کی ہو، یا اس طرح کہہ لو یا واحد مؤنث کی ہو، تو اس کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں وجوباً. اس کو حرکت کسرہ کی دیتے ہیں وجوباً. تو دیکھ لیں جیسے لتدعون لترماجن لتدعون لتدعجن. بات سمجھ آ گئی؟ ادھر دیکھ لیں اول ساکن غیر مدہ جمع کی واؤ ہے تو حرکت ضمہ دے دی. ادھر اول ساکن غیر مدہ یا واحد مؤنث کی، اس کو حرکت کسرہ کی دے دی. تو یہ لتدعون سے لتدعون
لتدعن سے لتدعین بن گیا، یہ قانون بھی آپ کا مکمل ہو گیا۔